کہ جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے۔ اس جلسے میں گانے ہیں نہ میوزک ہے، کسی نے حمد تو کسی نے نعت سنائی ہے۔ کھیل اٹھا کب زیادہ مرجھایا ہوا، آپ تشریف جو لے آئے بہاروں کی طرح، ایسا خطیب کے ناز تھا جس بے خطابت کو خوش گفتار بخاری زندہ۔ سید سلمان گیلانی صرف شاعر نہیں تھے، وہ ایک فکر، ایک پیغام، ایک تحریک کا نام تھا۔ وہ آواز جو عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ قلم جو عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں چلتا تھا، وہ لہجہ جس میں حرارت بھی تھی اور محبت بھی۔ سید سلمان گیلانی ایک سادہ مزاج، نیک سیرت، صاف کو اور پرکشش شخصیت تھے۔ ان کا شمار پاکستان کے ایسے شعراء میں ہوتا ہے جنہیں شوق سے سنا اور ذوق سے پڑھا بھی جاتا ہے۔ ان کی مزاحیہ شاعری کی طرح ان کی نثر بھی کھٹے میٹھے پھل کا ذائقہ پایا جاتا ہے۔ ان کے مضامین کو پڑھتے ہوئے انسان کہیں بھی کسی کھٹن اور زبان کی کڑواہٹ کا شکار نہیں ہو پاتا۔ وہ اب تک دنیا کے کئی ممالک کا سفر کر چکے تھے۔ ان کے شعراء کے علاوہ علماء اور مشائخ سے بے شمار ملاقاتیں اور دوستیاں تھیں۔ وہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ ان کی آئیڈیل شخصیت ان کے والد سید امین گیلانی تھے۔ ان کے والد برصغیر پاک و ہند کے عظیم حریت پسند شاعر اور ختم نبوت کے مجاہد تھے۔ سید امین گیلانی اپنے عہد کے بے بدل خطیب اور عاشق رسول سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی شاگرد اور قریبی رفیق تھے۔ اسی عظیم فکری اور روحانی ماحول میں سید سلمان گیلانی کی تربیت ہوئی۔ ان کی زندگی پر ایسے ہی بزرگوں کی تربیت، صحبت اور تعلیم کا گہرا اثر مرتب ہوا، اور انہوں نے اپنی زندگی کی راہیں متعین کرتے ہوئے اپنے اسلاف کی روایات، تعلیم اور تربیت کا مکمل بھرم پایا۔ ان کی معروف کتاب میری باتیں ہیں یاد رکھنے کی کے بیک سر ورق پر مولانا فضل الرحمن کی رائے درج ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: سید سلمان گیلانی اکابر اور اسلاف کی گود میں پل کر جوان ہوا اور اب میری طرح منزل پیروی میں قدم رکھ چکا ہے، اس لیے اسے احساس ہوا ہے کہ میں ان اکابر کے حیران کن واقعات اور حالات تحریری شکل میں آئندہ آنے والی نسلوں کے حوالے کر جاؤں تاکہ ان کے لیے مشعل راہ ہوں۔ یہ رائے اس بات کی گواہی ہے کہ سلمان گیلانی صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ایک فکری وارث بھی تھے۔ سید سلمان گیلانی کو دنیا ایک مزاح نگار شاعر کی حیثیت سے جانتی ہے، لیکن ان کی حقیقی پہچان ایک تحریکی، انقلابی، مذہبی اور سیاسی اور سب سے بڑھ کر ختم نبوت کے مجاہد کے طور پر تھی۔ ان کی شاعری میں جذبات بھی تھے اور نظریہ بھی، ان کے الفاظ میں سادگی بھی تھی اور تاثیر بھی۔ سید سلمان گیلانی ایک درویش منش اور روحانی شخصیت، اللہ والے انسان تھے۔ انہوں نے کم و بیش 36 بار حرمین شریفین کا سفر اختیار کیا، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں ایک سے زیادہ مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور اہل بیت کی زیارت کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ یہ ان کی روحانی وابستگی اور عشق رسول کا عملی اظہار تھا۔ وہ محفلوں کی رونق بھی تھے اور تنہائی کے مراقب بھی۔ وہ ہر تقریب، جلسے کی رونق تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ علالت کا شکار رہے۔ بالآخر 21 فروری 2026 کو 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی خبر نے ادبی، مذہبی اور تحریکی حلقوں میں گہرے دکھ کی لہر دوڑا دی۔ وہ ایک فکر تھے، ایک پیغام تھے اور ایک تحریک تھے۔ انہوں نے ادب کو نظریے سے جوڑا، نظریے کو محبت سے۔ وہ چلے گئے، مگر ان کی آواز، ان کے اشعار اور ان کا پیغام زندہ رہے گا۔
اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ظلمت دہر میں چمکے جو ستاروں کی طرح، ظلمت دہر میں چمکے جو ستاروں کی طرح، یا نبی کوئی نہیں آپ کے یاروں کی طرح۔ ہائے نعرہ مارو شان رسالت کا جو ہو تخت ختم نبوت، جھوٹے نبی کا دونوں جہاں میں منہ کالا، میرے نبی کی ختم نبوت، میرے نبی، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فخر سے کہو میرے نبی کی ختم نبوت۔ اس لیے نشہ یہ توحید کا چھایا ہوا ہے، میرے ساقی نے مجھے جام پلایا ہوا ہے، میرے ساقی نے صلی اللہ میرے ساقی نے مجھے جام پلایا ہوا ہے، اور میرے بعد آئے گا کوئی نہ نبی محشر تک، میرے بعد آئے گا کوئی نہ نبی، میرے بعد آئے گا، میرے بعد آئے گا کوئی نہ نبی محشر تک، میرے سرکار نے خود آپ بتایا ہوا ہے۔ کوئی مسجد نہیں ہے مسجد نبوی جیسی، کوئی مینار نہیں اس کے، گھوم کر دیکھ چکا ایک جہاں گیلانی، کوئی منظر نہیں ہے، کوئی منظر نہیں طیبہ کے نظاروں، نبی پر جان دینا ناموس دین پر جان دینا، اللہ کی قسم خوش بختی ہے، بے مقصد مرنے والے بھلا، بے مقصد مرنے والے بھلا، اس موت کی لذت کیا جانے، اس موت کی لذت کیا جانے، بے مقصد مرنے والے بھلا، اس موت کی لذت کیا جانے، باطل کی جو پوجا کرتے ہیں وہ حق و صداقت کیا جانے۔